بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ولایت کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کسے کہتے ہیں، اور کیا ولی اللہ کے لیے کرامت ضروری ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وابشہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سخت مشکل اعمال سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعدوں کو ابتداً مل جاتی ہے۔ میرے آقا و مولا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ولایت قصبی نہیں محض عطائی ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ہم کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ پارہ 21 سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ترجمہ کنز ایمان شریف، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام رحمہ اللہ نے اپنے اپنے انداز میں ولی اللہ کی مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند تعریفات سماعت فرماتے ہیں۔ صاحب تفسیر خازن حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب خاص حاصل کرے، یعنی قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین رحمۃ اللہ المبین نے فرمایا، ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی چیز کے فوت یعنی ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ حضرت سیدنا ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت مبارکہ میں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا، ولی وہ ہے جو خالص اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابرین رحمہم اللہ
نے فرمایا، ولی وہ ہے جو طاعت یعنی عبادت سے قرب الہی کی طلب کرتا ہے اور اللہ عز و جل کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ عز و جل کفیل ہو اور اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گیا ہو۔ اولیاء کی مندرجہ بالا تعریفات نقل کرنے کے بعد صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں، یہ معنی اور عبارات اگرچہ جدا گانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبادت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی۔ جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیسے کی جائے؟ ولی اللہ کی پہچان حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ رحمت الہی کی دلہن ہیں، جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا، ولی را ولی می شناسد، یعنی ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل، کیونکہ رب عز و جل اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہر مخلوق اس کی گواہ، مگر ولی شکل و صورت، اعمال و افعال میں بالکل ہماری طرح شریعت میں اظہار ہے اور طریقت میں اخفا یعنی چھپانا۔ مکان کی زینت دروازے پر رکھی جاتی ہے اور موتی کو کوٹھڑی میں۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کتنے ہی پریشان حال پرہگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے گا۔ یاد رکھیے، ولی ہونے کے لیے تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری نہیں جس سے ان کی ولایت کی معرفت اور شہرت ہو، بلکہ عام بندوں میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون گدڑی کا لال یعنی چھپا ولی ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، نمبر 2، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور نمبر 3، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ پس کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی پوشیدہ ہو، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، اور بندوں میں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی اولیاء میں سے کوئی ولی ہو۔ کیا اولیاء اللہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان میں مراتب بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح انبیاء کے مراتب ہیں اسی طرح اولیاء کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مختلف مراتب ہیں اور یہ حضرات مختلف انبیاء کے مظہر ہیں، اسی لیے ان کی شاخیں جدا گانہ ہیں۔ سب میں ایک ہی طرح کی علامات تلاش کرنا غلطی ہے۔ جس طرح ایک حکومت کے مختلف محکمے ہیں، ہر محکمے کی وردی پگڑی علیحدہ، پولیس کی وردی اور فوج کی وردی کچھ، اور ریلوے کے دوسری، سب ہی میں ایک ہی علامت تلاش کرنے کی نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ان نفوس قدسیہ رحمہ اللہ علیہ کی مختلف علامات ارشاد ہوئی ہیں۔ البتہ ایمان اور تقوی ایسی صفات ہیں
جو ہر ولی اللہ کے لیے شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا کوئی بے دین یا فاسق و فاجر شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ان دونوں صفات کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ کنز ایمان شریف۔ سن لو، بے شک اولیاء اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پارہ سورہ انفعال کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا للمتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، کوئی کافر یا فاسق اللہ عز و جل کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت الہی ایمان و تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ کیا ولی اللہ کسی خاص قوم یا قبیلے کا ہوتا ہے یا ہر قوم و قبیلے سے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی مخصوص خاندان یا نسل سے ضروری نہیں کہ فضل خداوندی کسی نسل یا قوم ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ نفوس قدسیہ مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر شعبہ پیشہ کرنے والوں میں سے ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کبھی مزدور کے بیس میں، قبضی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں، کبھی چوکیدار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا۔ روئے زمین پر متعدد اولیاء کرام رحمہم اللہ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انہی کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضور کیا وجہ ہے آج کل دہلی کا انتظام بہت سست ہے؟ فرمایا، آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی سست ہیں۔ پوچھا کون صاحب ہیں؟ فرمایا فلاں پھل فروش جو فلاں بازار میں خربوزے فروخت کرتے ہیں۔ پوچھنے والے صاحب ان کے پاس پہنچے اور خربوزے کاٹ کاٹ کر اور چکھ چکھ کر سب ناپسند کر کے ٹوکرے میں رکھ دیے۔ اس قدر نقصان کرنے والے کو بھی وہ کچھ نہیں بولے۔ کچھ عرصہ کے بعد دیکھا انتظام بالکل درست ہے اور حالات بدل گئے ہیں، تو اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا، ایک سقا ہیں جو چاندنی چوک میں پانی پلاتے ہیں، مگر ایک گلاس کی ایک چھدام ان دنوں سب سے چھوٹا سکہ یعنی 1 پیسے کا چوتھائی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک چھدام لے گئے اور ان کو دے کر ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا، انہوں نے پانی گرا دیا اور دوسرا مانگا، انہوں نے پوچھا اور چھدام ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے ایک دھول یعنی چانٹا رسید کیا اور کہا خربوزے والا سمجھا ہے؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ کرامت کیا ہے؟ عارف باللہ ناصر الامہ حضرت سیدنا امام عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کرامت کی تعریف یوں فرماتے ہیں، کرامت سے مراد وہ خلاف عادت امر ہے جس کا ظہور تحدیدی یعنی چیلنج و مقابلہ کے لیے نہ ہو، اور وہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جس کی نیک نامی مشہور و ظاہر ہو، وہ اپنے نبی کا متبع یعنی پیروی کرنے والا، درست عقیدہ رکھنے والا اور نیک عمل کا پابند ہو۔ یاد رکھیے، نبی سے جو بات خلاف عادت قبل اعلان نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس
اور اعلان نبوت کی بات ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو کرامت ایک ولی سے صادر ہو وہی دوسرے اولیاء سے بھی ظاہر ہو۔ یاد رکھیے، اصل کرامت شریعت و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔